السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اردو۔ ویسے تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شہزادہ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت نے یہ کہانی سنی ہو اور کئی نے یہ کہانی سنڈریلا کی صورت میں دیکھی ہو، لیکن ہم اس خبر میں آپ کو بتائیں گے کس طرح پاکستان کی ایک عام لڑکی اردن کی شہزادی بن گئی اور پھر اردن سے ہی بارات کراچی کے لیے آئی۔ یہ نصف صدی پہلے کا واقعہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی۔ نکاح نامے پر دو ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کی۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان ہے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم بھی کہتے تھے، اور 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھی۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس قبل برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم، سیکرٹری جنرل اور شہزادی منال حسین، شہزادی عالیہ، شہزادی بسمہ اور چند دیگر حکام بھی شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر آکاش الزرین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چھتاری بھی موجود تھے۔ دوسری سمت ثروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھی، اور صدر ایوب کے صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھی۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوشی جو ہے وہ چھپا نہیں سکتے تھے اور وہ اپنے خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہوئی۔ کراچی کے آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جنت سرانے کا انتظام کیا گیا۔ شاہی خاندان کو کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کے جو اس کا گھر تھا وہاں پہنچا دیا گیا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی، اور رسم میں ثروت جو اب شہزادی ثروت کھلانے لگی تھی کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب ہوئی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن نے اس نب میں گھڑیوں اور دیناروں کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سالہ تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، وزیر اعظم اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب نے بطور گواہان دستخط کیے۔ پھر عرص مصحف کی رسم شروع ہوئی۔ بیگم شائستہ اللہ اور اکرام اللہ ان کے گھر کے خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہن واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا بھی چھپایا جا چکا تھا۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کو جوتا واپس کیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا، جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کے مشہور شاعر وحیدہ نسیم نے بھی حاضرین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمعدان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ عشاء کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیامگاہ کاشانہ واپس آ گئی۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی، جہاں وہ آج بھی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی ثروت کی یہاں 3 بیٹیاں رحمہ، سمایہ اور بادیہ، اور ایک بیٹا راشد بن حسن پیدا ہوا۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھی جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے کپڑے پاکستان کے معروف ڈیزائنر رضوان تیار کرتے ہیں۔
عمان میں ان کے محل کے اندرون خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں احد نے کی۔ وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزازی صدر بھی رہی اور انہوں نے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ بھی حاصل کیا۔ شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھے پڑھنے پر رہی ہیں، وہ کئی کتابوں کے مصنفہ بھی ہیں۔ انہیں دنیا کے متعدد ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے سرفراز کیا، جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی۔ شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی عہد کے منصب پر فائز رہے، لیکن پھر ایک کہانی میں نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات 7 فروری 1999 سے چند روز قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم تکمیل کی اور نئے ولی عہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ شہزادی ثروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانیوں جیسی شادی ہے اور اس کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے۔ یہ تھی کہانی ایک ایسی شہزادی کی جس نے خوابوں میں شہزادے کو دیکھا اور شہزادہ آیا اور اس کی بارات لے گیا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند ہے ضرور لائک کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔